السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور اوصاف ڈیجیٹل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں I-14 میں، اسلام آباد میں۔ یہاں پر ہمیں ایک کہانی پتہ چلی، کچھ کہانیاں، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کے الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں، اس کو کیسے بیان کیا جائے۔ تو ایک ایسی سٹوری ہے روبینہ کی، جس کی ایج جو ہے 20 سال ہے، اور 20 سال کی ایج میں لڑکی جو ہے لڑکپن ہوتا ہے اور کھیلتی کودتی ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں اور ایک جوانی سے بھرپور انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن 20 سال کی عمر میں روبینہ کو جو ہے مسئلہ ہو گیا گردوں کا، اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے اور ڈاکٹر جو ہے ٹرانسپلانٹ بتا رہے ہیں۔ آگے مزید کہانی کیا ہے، ٹرانسپلانٹ بتا رہی ہیں، کتنا خرچہ آتے ہیں، باقی گھر کے حالات کیسے ہیں، وہ اس کے گھر والوں سے گفتگو کر کے جو ہے جانتے ہیں کہ کون کون ان کے گھر میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ناصر صاحب ہیں؟ جی ناصر عباس جی۔ جی سر، میری آپ سے بات۔ جی وہ بات ہوئی تھی باجی آپ سے جی۔ السلام علیکم، روبینہ ہے؟ جی بہن جی۔ جی بالکل، ہم ان کے گھر آ چکے ہیں، روبینہ سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان کے بھائی ہیں یہ، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جو ساتھ بزرگ بیٹھے ہیں ان کا ان سے کیا رشتہ ہے۔ سب سے پہلے روبینہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ روبینہ بتائیں کیسی ہیں؟ جی ٹھیک تو نہیں ہے، طبیعت خراب ہے۔ اچھا، محسوس کیا ہوتا ہے روبینہ، آپ کے گردے جب دونوں فیل ہوئے، کھانے پینے کو دل کرتا ہے؟ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتا، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا آپ بھوک کا؟ لگتی نہیں ہے۔ تو جو ڈاکٹر آپ کو خوراک بتا رہے ہیں تو وہ آپ افورڈ کر سکتی ہیں، وہ کھاتی ہیں آپ؟ جی نہیں، بالکل نہیں، افورڈ نہیں کر سکتے۔ کیا کھاتی ہیں؟ کچھ بھی سبزی وغیرہ کھا لیتی ہیں۔ زندگی کتنی مشکل لگ رہی ہے روبینہ؟ بہت مشکل۔ ہر آنے والی سانس پر کیا سوچتی ہیں؟ ابھی نکل جائے گی ایسا لگتا ہے، سانس رک جائے گی۔ تو کیا کہیں گی حکومت سے یا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں یہ بتائیں۔ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں، بھائی کیا کرتے ہیں؟ بھائی مزدوری کرتے ہیں۔ اور ابو؟ نہیں ہے۔ اچھا، تو حکومت سے کوئی اپیل کریں اپنے منہ سے؟ حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ہماری مدد کیجیے۔ جی ناظرین، روبینہ سے ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ ان سے زیادہ بات بھی نہیں کی جاتی۔ ان کے دونوں گردے جو ہیں فیل ہیں اس وقت، اور ان جیسا انہوں نے بتایا کہ کھانے پینے کو بھی گھر میں اس طرح سے ایک مریض کا وہ کھانا کھانے کو نہیں دل کرتا جو ایک عام انسان کھا رہا ہوتا ہے، روٹی سالن۔ تو کوئی ڈائٹ ایسی کوئی بتائی جاتی ہے تو وہ گھر والے اس کے افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے، ایک کمرے کی حالت ہے، کل کائنات ان کی یہ ہے کہ کمرہ ہے، اس میں چند برتن ہیں اور چولہا رکھا ہوا ہے کہ وہیں پر وہ کھاتے پیتے ہیں اور وہیں پر رہتے ہیں۔ تو یہ کل کائنات ہے، اور اس کل کائنات کو دیکھ کر نظر آ رہا ہے کہ یہ فیملی جو ہے اس کا علاج نہیں کرا سکتی۔ تو ان کے بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہیں ناصر، جن سے پہلے ملاقات ہوئی، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے بہنوں کی تکلیف دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہن بھائیوں کا رشتہ والدین کے بعد ایسا ہوتا ہے جو سب سے انمول ہوتا ہے، جو کسی بنا مطلب کے ہوتا ہے۔ تو ان کے بھائی سے گفتگو کرتے ہیں کہ بہن کو خانے وال سے لے کر وہ اسلام آباد آئے ہیں علاج کے لیے، کس امید پر لے کر آئے ہیں، کس نے بلایا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ناصر عباس ہے۔ میری سسٹر کے 1 سال سے گردے فیل ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کرا رہا ہوں۔ کراچی تک بھی میں اپنی بہن کو لے کر گیا ہوں، سیویٹ تک بھی کسی نے وہاں پہ ہماری بات نہیں سنی۔ تو ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ جتنا جلدی ہو جائے کہ آپ ان کا ٹرانسپلانٹ کرائیں، کو ٹرانسپلانٹ کروانے ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس موذی مرض میں سال سے یہ مبتلا ہے۔ تو تمام لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ میری بہن کا 32 سے 30 لاکھ روپے کا خرچہ ٹرانسپلانٹ میں، میری بہن کی جان بچانے میں، تمام ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قابل کیا وہ ہماری مدد کریں تاکہ میری بہن بھی دوسرے لوگوں کی طرح صحیح سے زندگی گزار سکے۔ یہ بتائیں ناصر، آپ کرتے کیا ہیں؟ میں خود مزدوری وغیرہ کرتا ہوں جی، جو کچھ تھا بیچ بچا دیا، قرض لے کے بھی اپنی بہن کا علاج کراؤں۔ بعض ٹائم بھی ہمارے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کچھ کبھی ایک ٹائم پکتے کبھی نہیں پکتا، سسٹر کے ڈائلسس بھی نہیں کروا سکتے۔ تمام ان لوگوں مخلص والدین دونوں کی ڈیتھ ہوگی؟ جی بس میں ہی ہوں اور یہ میرے چاچا ہیں جی۔ تو ہمارے سر پہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہمارے سر پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو تمام لوگوں سے اپیل ہے میری مدد کیجیے، میری بہن کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے۔ میرا PF ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ ہمارا جو فون نمبر ہے 0305 78 24 011 7824 011 0305 7824 011۔ کوئی بھی ہاسپٹل بھی آ سکتا ہے، ہاسپٹل سے بھی آ کر پتہ کر سکتا ہے، جیسے مرضی ویریفائڈ کر لے، ٹھیک ہے۔ ہماری مدد کی جائے تاکہ میری بہن کی جان بچ سکے۔ السلام علیکم چاچا جی، آپ کیا کہیں گے؟
ये मेरे भतीजी है, मैं इसको गुर्दा देना चाह रहा हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत गरीब आदमी है, खाने वाले से। जी चचा जी, आप से तो बात भी नहीं हो रही, तो डॉक्टर ने आपको क्या कहा कि आप गुर्दा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे नहीं है इतने, 3230 लाख रुपए का खर्चा, हम गरीब आदमी कहाँ से कर। आप हिम्मत करें, अल्लाह कोई मदद करेगा। हाँ बिल्कुल जी, अल्लाह ताला है जो मदद करने वाला है, बिल्कुल जी, अच्छी बात है। तो अभी आप खानेवाल से लेके आए थे, किसने बुलाया था आपको यहाँ इस्लामाबाद? खानेवाल से आप आए थे? किसी भाई ने बुलाया था जी, इधर अल्लाह की उम्मीद से आए थे, वो भी हमें धोखा दे गए, वो चला गया वहीं पर। तो यहाँ पर गुजर बसर कैसे हो रहा है इस्लामाबाद? आपके सामने कभी पकती है कभी नहीं पकती, जो पैसे होते हैं वो कभी पका लेते हैं। चाचा जी, आप ये बताएं कि आपके अपने बच्चे भी होंगे, आप उनको छोड़ के इस्लामाबाद कैसे बैठे? मैं अपने यही मेरे बच्चे हैं, और कौन है। जी बिल्कुल, चचा की भी गुफ्तगू सुनी आपने, भाई की भी गुफ्तगू सुनी, और रुबीना से भी हमने जितनी वो बात कर सकती थी उतनी बात करने की कोशिश की। और चचा से तो बात भी नहीं हो रही, क्योंकि वालिदैन के बाद, वालिद के बाद चचा का रिश्ता ऐसा होता है जो अपने वालिद का साया कहीं ना कहीं बच्चों को नज़र आ रहा होता है। लेकिन इस फैमिली के पास जो है इलाज के लिए पैसे नहीं है, जो है गुर्दे का ट्रांसप्लांट होना है, चचा जो है गुर्दा देने को तैयार हैं, लेकिन 32 से 33 लाख का खर्चा डॉक्टर ने बताया है, जो इस बेबस ख़ानदान के तो कहीं लग नहीं रहा कि हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो हुकूमत से, मुखय्यर हजरात से मेरी भी अपील है अपने प्लेटफार्म के ज़रिए कि जो जो इनकी मदद कर सकता है, जिस तरीके से कर सकता है, कि मैंने दिखाया है कि एक कमरे का घर है, कुल कायनात है, एक कमरे में सब कुछ है, कोई कुछ भी कर सकता है, इनके लिए ज़रूर कीजिए। और ख़ास तौर पर हुकूमत से अपील है, हुकूमती इदारों में बैठे लोगों से उम्मीद है कि हुकूमत जो है माँ जैसी होती है आवाम के लिए, लेकिन इस बच्ची के सर पर जो है वालिदैन का साया नहीं है, रुबीना के सर पर, तो इसकी मदद की जाए और इसका इलाज कराया जाए। कि 20 साल की उम्र क्या उम्र होती है जिसमें वो अपने दोनों गुर्दों से हाथ धो चुकी होती है। तो इससे ज़्यादा मुझसे भी नहीं बात की जा रही, कि कुछ कहानियाँ, मैंने पहले भी कहा था, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर इंसान बहुत बोल सकता है और बोलना भी चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी देख के इंसान खामोश हो जाता है, बेबस हो जाता है, कि कहीं ना कहीं और रब से उम्मीद ही की जा सकती है कि ज़ाहिर है अगर अल्लाह ने ये दुख दिया है इनको, तो कोई मसीहा भी ज़रूर बनेगा। तो हम इस उम्मीद पर इनके पास आए थे कि इस प्लेटफार्म के ज़रिए, जहां हमने पहले बहुत सारी स्टोरियां की, आपने हमारा बहुत साथ दिया, कोई ना कोई मसीहा ज़रूर इनका बनेगा और रुबीना को दोबारा ज़िंदगी में लाने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे। और रुबीना जब दोबारा सेहतमंद होगी तो हम दोबारा फिर रुबीना से मुलाकात करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।